اتنی بلند سلوات پڑھو کہ سیدہ راضی ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پہلے تو جن کی منت کے ابھی شیر دینے والے ہیں کل 10ویں محرم کو آ کے دے جائیں، اور صبح 10ویں کو آپ لوگوں نے صبح یہاں پہ حاضری دینی ہے. سلوات پڑھو بار محمد وآل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی بلند ترین سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام وتأییدہ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پہلا مصرع پڑھنے لگا ہوں ایک مرتبہ، پھر بھی بلند ترین صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تاریخ یہ انسان کو ضیاء دینے لگی ہے. تاریخ یہ انسان کو ضیاء دینے لگی ہے خواب مگر عکس سما دینے لگی ہے. شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے، شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے، مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگی. مکان جلا کے بھی اپنا شریر زندہ رکھ، مکان جلا کے بھی اپنا شریر زندہ رکھ. نظر نہ ہو تو نظر کی نظیر زندہ رکھ. سنا کی نوک پہ ہم سے حسین کہتے رہے، کفن کو بیچ دے لیکن ضمیر زندہ رکھ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میں اپنی نظر کی طرف آ رہا ہوں. میرا پہلا مصرع ہے، موضوع ہے میرا کاتب تقدیر کا خطبہ. موضوع ہے میرا کاتب تقدیر کا خطبہ. توحید کی شمشیر کا خطبہ، قرآن کی تعدیل کی تفصیل کا خطبہ. لو آج سناتا ہوں میں شبیر کا خطبہ. بسم اللہ بسم اللہ. حسین 2 لاکھ سے یوں خطاب کرتے ہیں. میں کہتا ہوں لہجے سے لگے کن کی زباں پھر سے چلی ہے. بسم اللہ. لہجے سے لگے کن کی زباں پھر سے چلی ہے. ممبر ہے سلونی کا تو ممبر پہ علی. نعرہ لہجے سے لگے کن کی زباں پھر سے چلی ہے. ممبر ہے سلونی کا تو ممبر پہ علی ہے. میں کہتا ہوں کہ لہجے سے لگے کن کی زبان پھر سے چلی ہے. ممبر ہے سلونی کا تو ممبر پہ علی ہے. حسین 2 لاکھ سے کہتے ہیں جو بھی میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا، جو بھی میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا، مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا. جو بھی میرے گھر کی عداوت میں ڈلے گا، مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا. دوزخ کا عذاب اس کے بدن سے نہ ٹلے گا، اور مر جائے مصلی پہ مگر ہاتھ ملے گا. حسین فرماتے ہیں بس اس کی عبادت پہ راضی وہ جلی ہے جس کی نمازوں میں میرا بابا علی. میں پہلے ہی کہہ چکا تھا وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو. وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو. وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو. اور عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیع نہ ہو. نمازیں بت پرستی ہے اگر ان میں علی نہ ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ
امت کسی کا محتاج نہ کرے. میں مولوی سے کہہ رہا ہوں, توجہ دینا, میں مولوی سے کہہ رہا ہوں, نمازوں میں علی آنے سے گھر باطل کا سایہ ہے. نہ آخری بندے تک, نمازوں میں علی آنے سے گھر باطل کا سایہ ہے, تو پھر کعبے نہ جایا کر علی کعبے میں آیا. نمازوں میں علی آنے سے گھر باطل کا سایہ ہے, تو پھر کعبے نہ جایا کر علی کعبے میں آیا. بسم اللہ. یہ اب حافظ اکبر کی بات آگے دوہراؤں گا. 9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, زینے ذوالجلال پہ ہے اللہ کے جلال کا جلال. حسین 9 لاکھ سے خطاب کر رہے ہیں. عمر سعد آگے بڑھا گا, ہم 9 لاکھ ہیں, آپ 72 ہیں, کیسے مارو گے؟ حسین فرماتے ہیں چاہوں تو تمہیں موت کی وادی سے ملا دوں, چاہوں تو تمہیں موت کی وادی سے ملا دوں, چاہوں تو تمہیں آگ کی غیبت سے مٹا دوں, چاہوں تو تمہیں موت سے پہلے ہی سزا دوں, چاہوں تو جہنم میں ابھی تم کو جلا دوں. حسین فرماتے ہیں منشائے خدا وند کا احساس بڑا ہے, 9 لاکھ بے وفا میرا عباس بڑا. بلند ترین منشائے خدا وند کا احساس بڑا ہے, 9 لاکھ بے وفا میرا عباس بڑا. بلند ترین صلوات پڑھو. اب ایک اور نظر میں شروع کرنے لگا ہوں, اجازت ہو؟ بلند ترین ایک بار پھر صلوات پڑھو. میرے مولا کے 2 لفظ ہیں. مولا نے فرمایا انا حاتمۃ الادیان, میں تمام مذاہب کا رہبر. انا حقیقت الادیان, میں تمام مذاہب کی حقیقت. مولا جا رہے ہیں شام کے رستے پر, ساتھ مولا کے 6 آدمی ہیں, سلمان, ابوذر, مقداد, کمبر, عمار, سارے کمال. نہ کوئی شک کرنے والا, نہ کوئی پیچھے ہٹنے والا, نہ کوئی بھاگنے والا. علی شہنشاہ نے کہا, علی شہنشاہ نے دلدلے محشر حام کی رکابوں کو موڑا. جملہ بدلوں, اس کی بابوں کو موڑا جس کی بابوں کو موڑنے سے کائنات کا نظام چلتا ہے. علی بادشاہ نے کہا سلمان سامنے راہب کا در ہے, وہ انجیل کی تلاوت کر رہا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ آج جا کے اسے بتاؤں حق کیا ہے, آج اسے جا کے بتاؤں حق کیا ہے. علی شہنشاہ اس کے پاس گئے. راہب کبھی انجیل کو دیکھتا ہے, کبھی مولا کو دیکھتا ہے, کبھی انجیل کو دیکھتا ہے, کبھی مولا کو دیکھتا ہے. کہا کون ہے آپ؟ مولا نے کہا کیوں, ابھی انجیل میں میرا نام نہیں پڑھا, ابھی انجیل میں میرا نام نہیں پڑھا. راہب نے مولا کا ہاتھ پکڑا, کہا اندر آئے. مولا کو اندر لے گیا, کہا آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں, آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں؟ کہا نہیں, میں اس سے کلام کرنے والا ہوں. کہا آپ عیسیٰ روح اللہ ہیں؟ کہا نہیں, میں اسے مردہ زندہ کرنے کا فن سکھانے والا. راہب نے ہاتھ جوڑ دیے, اس جگہ پہ لے آیا جہاں تک پہ تورات, زبور اور انجیل پڑھی. راہب نے تینوں کتابوں اٹھائی, بغل میں دبائی, کہا مولا آپ تخت پہ بیٹھے. خود سامنے بیٹھ گیا, ایسے بیٹھا جیسے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے. فکرہ بدلوں, اس کے سامنے بیٹھا جو تشہد میں واجب ہے, اس کے سامنے بیٹھا جو تشہد میں واجب ہے. راہب کہنے لگا کہ یہ میرے ہاتھ میں تورات ہے, اس میں ایک اسم ہے میت میت, کیا یہ آپ جناب کا اسم ہے؟ مولا نے کہا نہیں, یہ میرے بھائی محمد کا اسم ہے, میں شتیہ ہوں. راہب نے کہا یہ میرے ہاتھ میں انجیل ہے, اس میں ایک اسم ہے تات تات, کیا یہ آپ جناب کا اسم ہے؟ کہا نہیں, یہ میرے سردار محمد کا اسم ہے, میں ایلیا ہوں. راہب نے کہا یہ میرے ہاتھ میں زبور ہے, اس میں بھی کوئی آپ کا نام ہوگا؟ کہا زبور میں میں بریا ہوں. کہا جو انجیل میں ایلیا ہے, جو تورات میں شتیہ ہے, جو زبور میں بریا ہے, اس کے تو اور بھی بہت سے نام ہوں گے, جیسے پہلے آسمان پہ اور, دوسرے پہ اور, تیسرے پہ اور, چوتھے پہ اور, پانچویں پہ اور, چھٹے پہ اور, ساتویں پہ اور. مولا نے کہا سلمان تیرے کام کی بات آ گئی,
सलमान इधर आओ, तुम्हारे काम की बात आ गई। मौला ने कहा जो इंजील में एलिया है, जो तौरात में शतिया है, जो ज़बूर में मरिया है, वो तुम्हारे सामने है। कहा पहले आसमान पे मुझे अब्दुल मजीद कहते हैं, पहले आसमान पे मुझे अब्दुल मजीद कहते हैं, दूसरे आसमान पे मुझे अब्दुल हमीद कहते हैं, तीसरे आसमान पे मुझे अब्दुल समद कहते हैं, चौथे आसमान पे मुझे ज़ुल अली कहते हैं, पांचवें आसमान पे मुझे अली आला कहते हैं, छठे आसमान पे मुझे अब्दुल वाहिद कहते हैं, सातवें आसमान पे मुझे ओहद करते हैं, और आकाश मुझे झुक कर देखता है। मैं वो हूँ जो तुम्हारे सामने हूँ। तुर्की वाले मुझे वलिया कहते हैं, संगी वाले मुझे मजलान कहते हैं, अरब वाले मुझे अमीर लाल कहते हैं, अरब वाले मुझे अमीरा लाल कहते हैं, इराक वाले मुझे मोहसन अल्लाह कहते हैं, और मुझे मेरे बाबा अबुल हसन कहते हैं। मुझे मेरे भाई मोहम्मद ने अबू तुराब कहा है, मुझे मेरे भाई मोहम्मद ने अबू तुराब कहा है। कहा अन्नल्लाजी सुन्ना अंतानी उम्मी हैदरा, और मुझे मेरी माँ ने हैदरे करार कहा। आले मोहम्मद सलामत रखे, बुलंद तरीन सलवात। फिर भी बुलंद तरीन सलवात पढ़ो। इज्जत भी बड़ी थी और मुसीबत भी बड़ी थी। 28 रजब 40 हिजरी इमाम ने मदीना छोड़ने का फैसला कर लिया। अब फहरिस्त में तमाम बीवियों के नाम शामिल थे सिवाय 2 के। उनमें एक थी बीबी सुगरा, जिन्हें उनकी बीमारी की वजह से छोड़ा जा रहा था। दूसरी थी बीबी ज़ैनब। जब उन्हें बात पता चली, भाई के पास गई, कहा मैं भी आपके साथ आऊंगी। कहा नहीं, मैं आपको नहीं लेके जा सकता। कहा मुझे मेरे बाबा ने कहा था ज़ैनब एक वक्त आएगा कि हुसैन मदीना छोड़ के जाएगा, ना इसके वक्त इसके साथ बाबा होगा ना भाई हसन होगा, इस वक्त माँ बन के हुसैन के साथ जाना। कहा मैं आपको ले जाऊंगा, आप अब्दुल्ला बिन जाफिर के निकाह में शामिल हो जाएं, पहले उनसे इजाजत लेके आए। बीबी अब्दुल्ला बिन जाफिर के पास गई, कहा सलाम मेरे चाचा के बेटे। उन्होंने जवाब दिया, कहा आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज अली की बेटी कुछ मांगने आई है। कहा नहीं, आप हुक्म करें, हुक्म करें आप। कहा मेरा भाई हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है, मुझे इतनी इजाजत दे दो कि मैं भी उनके साथ जाऊं। अब वो रोने लग गए। कहा रोने की वजह क्या है? कहा जब मैं आपके घर रिश्ता लेने आया था तो अमीरुल मोमिनीन ने मुझे एक शर्त कही थी। मैं कहा वो शर्त क्या है? कहा वो शर्त ये थी कि एक वक्त आएगा कि सारी दुनिया हुसैन की दुश्मन बन जाएगी, सारी दुनिया हुसैन को मारना चाहेगी, उस वक्त हुसैन के साथ माँ बन के जाने देना बीबी ज़ैनब को। कहा मैं आपको इजाजत देता हूँ। बीबी चली गई। अब बीबी का नाम भी फहरिस्त में शामिल था। मदीना से मक्का की तरफ चले गए। मक्का में अब हुसैन ने कहा मेरा लहू काबा में ना बहे, हज को उम्रा में तब्दील किया। 8 ज़िलहज्जा को वहां से चले गए, मकाम तहनीन में खैमे लगाए। हुसैन ने कहा अब्बास जाओ बाहर, मेरा एक मेहमान आ रहा है। मौला बाहर गए, देखा एक ज़ईफ आ रहा है, 2 बच्चों का सहारा लिए हुए है। करीब आए, देखा अब्दुल्ला इब्न जाफिर है, इमाम के खैमे में ले। कहा मैं बिन्ते अली से कुछ कहने आया। कहा जाए आप कहें। आप आए, करीब आए, कहा फातिमा की बेटी मेरा सलाम हो। बीबी ने जवाब दिया। कहा शर्त में तो एक और बात भी है कि जब इमाम पे कोई मुश्किल आ जाए तो सदका निकाला करो, इमाम पे मुश्किल आ जाए तो सदका निकाल दिया करो। ये औन मैं लाया हूँ अपनी तरफ से, अगर हुसैन पे कोई मुश्किल आ जाए इस औन को मेरी तरफ से कुर्बान करना। ये मोहम्मद आपके लिए लाया हूँ, हुसैन पे कोई मुश्किल आए मोहम्मद को अपनी तरफ से कुर्बान करना। अब बीबी ने इन्हें भी काफले में डाल दिया। 2 मुहर्रम को करबला में काफले आए। एक शहजादे की उम्र 11 वर्ष है, दूसरे शहजादे की उम्र 9 वर्ष है। देख रहा हूँ सारे थक गए हैं, लेकिन वो भूखा प्यासा लाशें उठाता हुआ जो थकता रहा, आज मैं उसके मसाइल तफसील से पढ़ना चाहता हूँ। शबे आशूर तमाम बीबियां अपनी कुर्बानियां तैयार कर रही थी।
کوئی کہتی تھی قاسم میں صرف آپ کے لیے آئی ہوں۔ حسن نے کہا تھا کہ جب حسین پہ مشکل آئے تو قاسم کو بھی لے کے جانا، جب حسین مدینہ چھوڑ کے جائے تو قاسم کو بھی لے کے جانا، میں آپ کے لیے آئی ہوں۔ کوئی بی بی کہتی ہے علی اکبر میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اب ایک بی بی ہے جو اپنے بچوں کے بال سنوار رہی ہے، کہتی ہے میرے شیرو تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پڑتے ہو، میرے شیرو دو وصیتیں یاد رکھنا۔ کہا بی بی کیا؟ کہا میری دو وصیتیں یاد رکھنا۔ ایک جب جنگ کرنے گئے عمر سعد ملعون جو تمہارے بابا کا دشمن ہے جا کے اسے مار دینا۔ دوسری نصیحت سنو، دوسری وصیت سنو عزادارو، دوسری وصیت یہ تھی کہ اگر فرات میں پہنچ گئے پانی نہ پینا، ماموں کے بچے بڑے پیاسے۔ فرات میں پہنچ گئے پانی نہ پینا، ماموں کے بچے بڑے پیاسے ہیں۔ صبح بی بی آئی، دیکھا بچے پھر رہے ہیں، کہا ابھی تک جگ کرنے نہیں گئے، کہا ماموں اجازت نہیں دے رہے۔ مولا بی بی نے دونوں کا ہاتھ پکڑا، عباس کے پاس لائی، کہا عباس حسین سے جا کے کہو میرے حق کا واسطہ۔ اب عباس گئے، حسین کو کہا بی بی کہہ رہی ہیں حق کا واسطہ، بی بی کہہ رہی ہیں میرے حق کا واسطہ۔ اب حسین خود خیمے میں آ گئے، کہا کہ بی بی کیا بات ہے؟ کہا میری قربانی کو بھی قبول کرو۔ حسین نے ایک کو سوار کروایا، دوسرے کو عباس نے سوار کروایا۔ اب دونوں دلیر تھے، ایک دوسرے کو اشارہ کیا میں مینا سے آؤں گا، تم مصرا سے آنا، کل پہ لشکر پہ ملیں گے، کل پہ لشکر پہ ملیں گے، ماموں کے دشمن عمر سعد کو مار دیں گے، یہ کہنا تھا۔ اب دونوں شہزادے جنگ کرتے رہے، اب دونوں شہزادے جنگ کرتے رہے، اس طرح جنگ کرتے رہے جیسے جیسے علی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اب جیسے ہی عمر سعد کے قریب پہنچے، اس نے کہا یہ مجھ پہ حملہ کریں گے، کہا سارے مل کے حملہ کرو۔ چاروں طرف سے محمد کے ادھر ادھر بندے آ گئے، ادھر ادھر آ گئے، ایک کے سر میں تلوار لگ گئی، ایک کے سر میں گرز لگ گیا، دونوں دین سے زمین پہ آ گرے، ایک کی گرتے ہی روح پرواز ہو گئی۔ ایک نے کہا ماموں ہمارا آخری سلام قبول کرنا، ہم دین سے زمین پہ گر گئے۔ حسین قریب آیا، دیکھا کہ ایک کی روح پرواز کر گئی، دوسرے کا سر اپنی شانوں پہ رکھا، کہا ماموں جب واپس گئے تو ہماری ماں سے کہہ دینا کہ ہمارا آخری سلام قبول کریں، اور دوسری یہ بات بتانا کہ ہم فرات پہ پہنچ گئے تھے، ہم نے پانی نہیں پیا۔ کہا فرات پہ ہم پہنچے تھے، ہم نے پانی نہیں پیا۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے بی بی زینب لاشوں پہ آیا کرتی تھی۔ اب جب اونو محمد کے لاشیں آئی تو بی بی نہیں آئی۔ حسین نے کہا فضا جاؤ میری بہن کو بلا کے لاؤ، کہو اپنے بچوں کو الوداع کر دے۔ اب سنو گے جملہ بی بی نے کیا کہا، سنو گے جملہ۔ بی بی لاشوں کے درمیان بیٹھ گئی، دونوں بچوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھا، کہا اونو محمد میرے بھائی کو اکیلا چھوڑ گئے، اونو محمد اب مجھے بتاؤ میں کس کو قربان کروں۔ 11 محرم کا دن چڑھا، بی بی زینب مولا کے ساتھ لاشیں کے پہ آئی، بیٹوں کے پاس نہیں گئی۔ آپ کو پتا ہے اونٹ کی پشت بلند ہوتی ہے۔ اب بی بی جن کو جب اونٹ کی پشت پہ سوار کیا گیا، مقتل کی طرف دیکھا، 2 لاشیں نظر آئے، آنکھیں بند کر دی۔ 2 لاشیں دیکھے، آنکھیں بند کر دی، کہا اونو محمد خدا حافظ، ماں جا رہی ہے۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اب شام جا کے رہائی ملی، سب کے سر واپس ملنے لگے۔ جیسے ہی اونو محمد کے سر آئے کوئی آگے نہ بڑھا، کہا کیا اس کی وارثہ بھی خیموں میں جل کے مر گئی ہیں؟ آنے والے نے کہا کیا ان کی وارثہ بھی خیموں میں جل کے مر گئی؟ جناب فضا نے کہا بی بی جائے بچوں کو الوداع تو کریں۔ کہا میں علی کی بیٹی ہوں، علی کی علی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی۔ میں نے اونو محمد کو حسین کا صدقہ دیا ہے، اونو محمد میں نے حسین کے صدقہ دیا ہے، اب میں صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی۔ شام غریبہ ہر قبر پہ بی بی گئی، بیٹوں کا ذکر نہ کیا، مدینے نانا کے پاس گئی، سب پہ پرسہ دیا، بیٹوں کا تذکرہ نہ کیا، ماں کی قبر پہ آئی، سب کا ذکر کیا، بیٹوں کا پرسہ نہ دیا۔ جیسے ہی اپنے گھر گئی، اب ماں تو ماں ہوتی ہے، جیسے ہی اپنے گھر گئی صحن میں دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے مسلے پڑے ہیں، مسلے کو دیکھ کے بی بی رونے لگی،
لگی، بیوی ماتم کرنے لگی، بیوی رونے لگی، تو مسلے دیکھے، مسلے سینوں سے لگائے، کہا او محمد مجھے اکیلا چھوڑ دے، او محمد اب مجھے رہا نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم۔